بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ کہف کی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کی منظر کشی فرمائی ہے. قیامت کے دن کا ایک نمونہ پیش کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. قیامت کے دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار کے سامنے لوگوں کو صف بستہ پیش کیا جائے گا. لوگوں کو ایک ایک صف میں کھڑا کر کے پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے. اللہ سب سے کہے گا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. اے لوگو، تم ہمارے پاس تنے تنہا آئے ہو جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے قبروں سے ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل چلتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوں. قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں. اس روایت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیامت کے دن جب سارے لوگ ننگے بدن، ننگے پیر اٹھائے جائیں گے تو وہاں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو مرد اور عورتوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا ہوگا. یہ کیسا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا خوفناک، ہولناک، غمناک ہوگا کہ کسی کو فرصت ہی نہیں ہوگی، فکر ہی نہیں ہوگی، موقع ہی نہیں ہوگا کہ دوسرے کو دیکھے. ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی. آدمی کبھی کبھار بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ فکر والا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کیا پہنا ہے بول. کبھی کبھار پائجامہ پہنتا نہیں، اوپر جبہ پہن لگ باہر نکل جاتا ہے، ہوتا نہیں کب تک. آدمی جب پریشان رہتا ہے تو اسے معلوم ہی نہیں ہوتا. تو وہاں بھی ہر ایک آدمی اتنا پریشان ہوگا کہ وہ اسے تو دوسرے کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا.
تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم تمہارے لیے آخرت کا دن قائم نہیں کریں گے، تم نے یہ گمان کر لیا تھا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اعمال نامہ، ہر ایک کا اعمال نامہ ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت مجرموں کو، گنہگاروں کو، خطا کاروں کو دیکھیں گے کہ وہ نامہ اعمال کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے افسوس اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ اعمال نامہ نہ ہمارے چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ ہمارے بڑے گناہ کو چھوڑا ہے۔ الا احصاہا، ہمارے ایک ایک گناہ کو لکھ لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، ریکارڈ کر لیا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا ووجدوا ما عملوا حاضرا، لوگوں نے جو بھی کیا ہوگا، چاہے چھوٹا عمل کیا ہو چاہے بڑا عمل کیا ہو، چاہے اچھا عمل کیا ہو چاہے برا عمل کیا ہو، چاہے اندھیرے میں کیا ہو چاہے اجالے میں کیا ہو، چاہے مجمع کے سامنے کیا ہو چاہے تنہائی میں کیا ہو، سارے اعمال کو پائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اے اللہ کے نبی آپ کا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ کوئی آدمی نیک کام کیا ہو اور اس کے اعمال نامے میں وہ نیک عمل نہ لکھا گیا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یا کوئی آدمی گناہ نہ کیا ہو پھر بھی اس کے اعمال نامے میں گناہ کو لکھ دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا پروردگار کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، انصاف کرے گا، جو جیسا عمل کیا ہوگا ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان آخرت کے یقین کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ ہم سب کا یقین یہ ہونا چاہیے ہے، تبھی ہمارا ایمان ہوگا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، پھر دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، ہماری ایک ایک عمل کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ سب یقین ہے کہ نہیں؟ یقین رہا تو ہمارا ایمان ہوگا، نہیں تو ہم ایمان ہی مکمل نہیں ہو۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ان آیتوں کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی اسی تصور کے ساتھ گزارنا چاہیے، اسی خیال کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ ہمارا ایک ایک کام، ہماری ایک ایک حرکت، ہمارا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، گویا سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ فکس ہے، ہمارا ایک ایک عمل وہ کیمرے میں کیا ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے، ہم سوچے بھی نہیں ہوں گے، یہ بھی رہیں گا کہ ہمارے اعمال نامے میں وہ کام کرتے ہوئے ہم تو معمولی گناہ ہے سوچ کے کیے ہوں گے، لیکن وہ بھی وہاں ہم موجود پائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تو ایک ایک عمل ہمارا نوٹ ہو رہا ہے، ہمارا جو ہے محفوظ ہو رہا ہے، ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ جب اس تصور سے گزاریں گے تو بزرگوں اور دوستوں، ہم سے ایک گناہ بھی نہیں ہوگا، یہ کوئی بھی فرض نہیں چھوٹے گا، کوئی بھی واجب نہیں چھوٹے گا، کوئی بھی سنت نہیں چھوٹے گی، کوئی بھی حرام کام ہم سے نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بکریاں چرانے والوں کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف کتنا ہوتا تھا۔ مشہور قصہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، گرمی کے ایام تھے اور ان کو سخت پیاس لگی، تو دیکھا کہ ایک بکریاں چرانے والا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے کو بلایا اور جا کر اور کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، کسی بکری میں دودھ ہو تو ہمیں دے دو۔ تو اس نے ایک بکری پیش کی، اس کا دودھ پی لی۔ اس زمانے میں یہ اجازت تھی، کوئی بھی مسافر، کوئی بھی اگر دودھ مانگتا تو اسے دینے کی مالکوں کی طرف سے اجازت تھی، تو دے دیا۔
ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کی دینداری کا امتحان لینے کے لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے پوچھا، دیکھو تمہارا مالک تو گاؤں میں ہے، تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، تم ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو، ہم تمہیں اتنے دینار دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، تم رکھ لو، مالک اگر پوچھے تو اسے بول دینا، کہہ دینا کہ بھیڑیے نے آ کے کھا لیا۔ ہوتا تھا اس زمانے میں، بھیڑیے آ کر کیا کرتے تھے، بکریاں کھا کے چلے جاتے تھے، تو اس طرح سے کہہ دو۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ امتحان لینے کے لیے، جانچنے کے لیے اس چرواہے سے فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے کہہ دو اور ہمارے ہاتھ میں ایک بکری بیچ دو۔ تو اس چرواہے نے بکریاں چرانے والا چرواہا، اس کے اندر دیکھو اللہ کا کتنا خوف تھا، اللہ کا کتنا ڈر تھا، آخرت کا کتنا یقین تھا، آخرت کا اسے کتنا استحضار تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے میرا آقا تو نہیں دیکھ رہا ہے، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، مالکوں کا مالک، دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ عین اللہ، اللہ کہاں چلا گیا؟ عربی میں عین اللہ کا معنی کہ اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر میں یہ کروں گا تو میرے اعمال نامہ میں وہ کیا ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، مجھے جواب دینا پڑے گا اللہ کے پاس جا کے۔ میں آقا کے پاس جا کے، مالک کے پاس جا کے بہانے کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے سامنے کیسے بہانہ کروں گا؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، اس زمانے میں چرواہوں کے اندر اتنی دینداری تھی، آخرت کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ تو ہمیں بھی اس رمضان المبارک کے اندر اللہ کے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، آخرت کی فکر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی آخرت کی فکر، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔